آپ نے ارشاد فرمایا انی اخبرتکم باشراط الساعہ، کیا بے شک میں تمہیں قیامت کی نشانیوں کی خبر نہ دوں اور ان کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو سب سے پہلی نشانی اور خبر جو قیامت کی علامت آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اماطۃ الصلاۃ، لوگ نمازیں ضائع کرتے ہیں۔ 70% تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، خبر ہی نہیں ہے کہ نماز بھی کوئی دین میں شے ہے۔ 70%۔ حضور نے فرمایا لا خیر فی دین لیست فی الصلاۃ، اس دین میں خیر ہی کوئی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ اس زندگی میں خیر کیسے ہو سکتی ہے جس زندگی میں نماز کا سجدہ نہیں ہے؟ اور وہ گھر میں خیر کیسے آ سکتی ہے جس گھر کے افراد نماز کے سجدوں سے عاری اور خالی ہیں؟ فرمایا لوگ نمازیں ضائع کرتے ہیں۔ ضائع کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ 70 یا 80% تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں 20% یا 30% جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی نمازیں بچا نہیں پاتے، پڑھتے ہیں لیکن بچا نہیں پاتے ہیں، ان کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت نہ کر پانا، ان کو بچا نہ سکنا، قرآن پاک میں اس کے 3 طرح کے رہنمائی آئی ہے کہ وہ شخص جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازیں پڑھ کے بھی نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ سستی کرنے کے 2 مطلب ہیں، وقت پر نماز نہیں پڑھتے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، غیر ضروری کاموں کی وجہ سے اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے، بھاگتے بھاگتے اٹھتا ہے، وہ بھی پڑھ لی اگلی بھی پڑھ لی، ایسا لگتا ہے جیسے 2 نمازوں کو جمع کر رہا ہے، اور یہ عادت بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ اس میں نماز پڑھی لیکن ضائع کر دی۔ دوسرا نماز ضائع پڑھ کے ضائع کرنے کا مطلب ہے اس کو نماز کے ارکان کا پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کیا کروں تو نماز نہیں ہوگی، کیا نہ کروں تو نماز نہیں ہوگی، سیدھے طریقے سے رکوع نہیں کرتا ہے، سیدھے طریقے سے سجدہ نہیں کرتا ہے۔ آپ کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کتنے ایسے غافل لوگ ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں ایک سجدے کے بعد سیدھی کمر نہیں کرتے اور پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتے اور پھر نیچے سجدے کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ 2 سجدوں کے درمیان اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر سیدھی کرنا واجب ہے، اور نماز میں واجب چھوڑ دیں تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو نمازیں پڑھ کے نمازیں ضائع کر رہے ہیں سستی کی وجہ سے۔ اور ایک اور طریقہ جو قرآن نے بتایا، نمازیں پڑھ کے پھر ان کو بچا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کوئی ڈاکٹر کسی بھی مریض کو دوائی دے اور وہ بتائے کہ یہ دوائی فلاں مرض کی ہے، اب وہ شخص ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میڈیسن لے رہا ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ فائدہ ہونے کی بجائے، تندرستی ملنے کے بجائے اور بیمار ہوتا جا رہا ہے، اور بیمار ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے 2 مطلب میں سے ایک ہوگا، تیسرا کوئی نہیں ہوگا، یا تو ڈاکٹر کا دیا ہوا نسخہ اور دوائی وہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ ٹھیک ہے اس کے لینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے۔ میرے رب نے قرآن میں نماز کے متعلق ایک میڈیسن بتائی، ایک ٹریٹمنٹ بتایا، وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے دھوکے بھی دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے چوری بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کے حق بھی مار رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے برائیاں بھی کر رہا ہے، بے حیائی بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ اللہ کی بتائی ہوئی میڈیسن تو لے رہا ہے، لیکن وہ میڈیسن اس کو اس بیماری سے کیوں نہیں روک رہی؟ بے حیائی اور منکرات سے کیوں نہیں روک رہی؟ کیا اللہ کے نسخے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی بات میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، شک بھی نہیں ہے۔ تو یقیناً تیرے لینے میں کمی ہے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن برائیوں سے نہیں بچ رہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص جو نماز پڑھے لیکن اس کی نماز اللہ کی نافرمانیوں سے اس کو نہیں روکتی، بے حیائی برے اور منکرات سے نہیں روکتی، جیسے نمازوں کے سجدے پڑھ رہے ہیں
ایسے اس کی نافرمانیاں بھی بڑھ رہی ہیں، جھوٹ بھی بڑھ رہا ہے، حرام بھی بڑھ رہا ہے، اور یہ سب بڑھ رہے ہیں، تو وہ ثواب تو دور کی بات، اللہ کی رضا تو دور کی بات، وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز پڑھ کے نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں، اور اس کو جو نماز کو نہ بچانے کے والے سے۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ ماں تک الصلاۃ، لوگ نمازیں ضائع کر دیں گے، واتباع الشہوات، خواہشات کی پیروی کریں گے، شہوات کی پیروی کریں گے، والمیل مع الہوا۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا امت میں سے، میری امت کے لوگوں کو دو کاموں کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں ہوگا، پیٹ بھرنا اور شہوت پوری کرنا۔ پیٹ بھرنے کے لیے مختلف کھانوں اور ڈشوں کے پیچھے اپنا سب کچھ لگائیں گے، اور شہوت پوری کرنے کے لیے مختلف چہروں کے پیچھے بھاگیں گے۔ واتباع الشہوات، یہ بھی قیامت کی نشانی، شہوتوں کو ہی پیچھے بھاگنا۔ والمیل مع الہوا، اور اس نے اپنے نفس اور خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوگا۔ حضور نے یہ قیامت کی نشانی بیان فرمائی، اپنے نفس اور ہوا کو خدا بنایا ہوگا۔ جیسے خدا کی اتباع کی جاتی ہے، ایسے وہ اپنے نفس کی اتباع کرے گا۔ ایون کہ اگر دینی اور شرعی اور مذہبی معاملے میں بھی اگر کہیں پر صرف وہی دین کا کام کرے گا جو اس کی خواہش کے مطابق ہوگا، اور جہاں دین خواہش کے مخالف ہوگا اس کو ترک کر دے گا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جب نکاح پڑھاتے ہیں تو میں نے کہا جی حق مال کتنا ہے، تو کہنے لگے کہ شرعی حق مال آپ لکھیں، کئی تو 240 روپے، تو 200، اتنے 500، 4000 شرعی لکھیں۔ حالانکہ نکاح سے پہلے، حق مال سے پہلے جتنی بھی تقریبات ہوئی ہیں، شادی کی، منگنی، مہندی، برات، ساری ان میں A to Z غیر شرعی، اور جب جیب سے کچھ دینے کی باری آئی تو کہا جو شرعی ہے۔ جہاں خواہش کے مخالف آیا وہاں دین کو لے لیا، چھوڑ دیا، جہاں موافق آیا وہاں لے لیا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کو ذاتی طور پر میں جانتا ہوں، شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کی عام برائی ہے، دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس نے کسی اور خاتون کے ساتھ چکر چلایا اور اس کو لے کے بھاگ گیا۔ پہلے شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، اور جس خاتون اور لڑکی کے ساتھ اس نے دوبارہ شادی کی اور وہ بھی شادی شدہ ہے، وہ مرغوب ہے، اس کی کئی شادی آگے ہوئی ہے، تو شادی شدہ عورت کو ایک مرد لے کے اور ایک لڑکا لے کے جا کے نکاح کر لیتا ہے۔ نکاح کے اوپر نکاح کرنا حرام، نکاح کے اوپر نکاح حرام۔ جس خاتون کا پہلے نکاح ہے اس کو دوسرا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح، پہلا نکاح ختم ہوگا تو دوسرا ہوگا۔ ایک شادی شدہ منقوع خاتون کے ساتھ وہ غلط طریقے سے نکاح کرتا ہے، چند دن اس کو رکھتا ہے، ایسا شخص جو حرام در حرام کر رہا ہے اور اس کی زندگی حرام کاموں سے بھری ہوئی ہے، میرے سے بذات خود ایک دن جمعے کے بعد پوچھنے لگا، یاری صاحب یہ جو جمعے کے بعد آپ سلام پڑھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ واہ سبحان اللہ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجے میں فقیہان حرم پہ توفیق۔ زندگی دیکھو، پہاڑ نظر نہیں آیا، پہاڑ کے دامن میں پڑی ہوئی سوئی نظر آ رہی، اسلام کہاں لکھا ہوا ہے، یہ حرام کہاں لکھا ہوا ہے، دیکھا تھا، پوچھا تھا نہیں آگے۔ یہ تو ہماری زندگی میں ہے، خواہشات کے پجاری، نفس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے۔ آگے حضور نے فرمایا وَتَعْظِيمُ رَبُّ الْمَالِ، مالدار کی لوگ عزت کریں گے، اور جو غریب ہوگا، تنگ دست ہوگا، اس کی لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوگی، جو ان کے کاموں سے جھلکے گی۔ آگے فرمایا إِنَّهَا يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ مِمَّا يَرَى وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُغَيِّرَهُ۔ یہ ساری برائیاں دیکھ کے جو مومن ہوگا اندر اندر سے اس کا دل پگھلتا جائے گا، جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی، اندر اندر سے غیظ و غضب، غصہ، کڑواہٹ اس کے رہے گی، لیکن وہ اصلاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا، ان کو بدلنے کی، روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہوگا مومن اندر سے بول رہا ہے۔ اب تو برائیاں دیکھ کے دل پگھلنے بھی ختم ہو گئے،
چہرے پہ جو غصہ ہے سرخی ہے وہ بھی ختم ہو گئی. اپنے معاملات میں بڑی غیرت کھاتے ہیں, رب کے معاملے میں کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنا چاہیے, تم اپنا کرو. لیکن جب اپنی ذات کی باری آتی ہے, پرسنلی پرائیویٹ میٹر آتے ہیں, تو یہ سب سے آگے ہوتا ہے انتقام لینے میں, غصے میں, ہر طرح میں. اور اگر دل پگھلتا نہیں, چہرے پہ اللہ کی نافرمانی دیکھ کے سرخی نہیں آتی, تو دل جو آپ کے سینے میں ہے اس میں ایمان باقی نہیں رہا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اوحى اللہ تعالی الی جبریل, اللہ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی, ان اقلب قضا مدینہ کا قضا و قضا باہل, فلاں بستی اور شہر کی طرف جاؤ اور اس بستی اور شہر کو اٹھاؤ اور ان بستی والوں کو, اس بستی کو ان بستی والوں پر الٹ دو عذاب اور سزا کے دور پر. جبریل علیہ السلام اللہ کا یہ حکم اور وحی سن کر لمحہ بھر کے لیے رکے اور اللہ سے مخاطب ہوئے, یا رب العالمین, یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یحسد طرفۃ عین, اے میرے رب تیرا حکم پورا کرنے کے لیے میں حاضر, لیکن میری ایک درخواست ہے, جس بستی کو الٹنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے اس بستی میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے زندگی بھر تیری نافرمانی اتنی دیر کے لیے بھی نہیں کی جتنی دیر آنکھ جھپکنے کو لگتی ہے, پلک جھپکنے برابر بھی اس نے تیری معصیت میں نہیں گزاری. مجھے بتاؤ, جس شخص کے نیک ہونے کی گواہی جبریل دے رہا ہے, میں کہتا ہوں, حاجی صاحب کہتے ہیں, قاری صاحب کہتے ہیں, چودھری صاحب کہتے ہیں یہ نیک ہے, یہ اچھا ہے, جس کے اچھے اور نیک ہونے کی گواہی جبریل دے رہا ہے وہ کتنا نیک ہوگا. یا رب, اے میرے رب, پلک جھپکنے برابر میں تیری معصیت میں نہیں گزاری, تو میرے رب کی طرف سے کیا حکم آیا, چلو اس کی وجہ سے سب کو معاف کر دو, چھوڑ دو, رہنے دو. اللہ نے کیا فرمایا, علیہ وعلیہم, سب سے پہلے اس بستی کو اٹھا کے اس شخص پر بے مار, پھر باقیوں پہ بے مار. لِأَنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ, اس لیے کہ وہ میری نافرمانی دیکھتا رہا, میرے حقوق کو قتل ہوتے اور بغاوت ہوتے دیکھتا رہا, اور اس کے چہرے پر کبھی غصہ بھی نہیں آیا. وہ اپنی تسبیح میں لگا رہا, اپنے سجدوں میں لگا رہا, اپنے قیام میں لگا رہا. میری نافرمانی دیکھ کے کبھی اس کے چہرے پہ بال بھی نہیں پڑا. اگر یہ بھی نہیں پڑا ہے تو پھر دل میں ایمان نہیں ہے. اللہ سے ایمان مانگو, اللہ میں وہ ایمان نصیب فرمائے. اگلی حضور نے نشانی بیان فرمائی, فرمایا یکون المطر قیدا, بارشیں ہوئیں لیکن ان بارشوں میں خیر نہیں ہوگی, نقصان ہی نقصان ہوگا. والولد قیدا, اولاد ہوگی لیکن والدین کے لیے سکون کا باعث بہت کم ہوگی. والدین کے لیے تکلیف, دکھ, پریشانیاں ہی پریشانیاں لائے گی. یہ وَيُفْدِ اللَّعَامُ فَيْدًا وَيَغِيظُ الْكِرَامُ قَيْدًا, کمینے لوگ زیادہ ہو جائیں گے اور نیک اور شریف لوگوں کی جو ہے بہت کمی ہو جائے گی. یکون المنکر معروفا والمعروف منکرا, لوگ نیکی کو برائی سمجھیں گے اور جو برائی ہوگی اس کو نیکی سمجھیں گے. بدی کو نیکی اور نیکی کو جو ہے وہ بدی سمجھا جائے گا. ایک خاتون ہے, عورت ہے, اگر وہ بازار میں ڈانس کرتی اور ناچتی ہے تو کہتے ہیں مجرا ہو رہا ہے, اور اگر وہی کام حکومت کرواتی ہے تو کہتے ہیں یوتھ فیسٹیول ہو رہا ہے, اور اگر وہی کام تعلیمی ادارے کرواتے ہیں تو کہتے ہیں ویلکم اور فیئرویل پارٹی ہو رہی ہے, اور اگر وہی کام ٹی وی والے کرواتے ہیں تو کہتے ہیں مارننگ شو ہو رہا ہے, اور اگر وہی کام فلم میں ہے تو کہتے ہیں یہ سٹار ہے, سپر سٹار ہے. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. بدی کا نام نیکی رکھا ہوا ہے اور نیکی کا نام بدی رکھا ہوا ہے. حلال کو اوپر حرام کی پٹی لگائی ہوئی ہے اور حرام کے اوپر حلال کی جو ہے وہ لیبل لگایا ہوا ہے. جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. علامہ اقبال نے کہا. اگلی نشانی جو حضور نے بیان فرمائی, وَيُؤْتَمِنُ الْخَائِنُ وَيُخَبِّرُ الْعَمِيلَ, جو خائن
اور خیانت کرنے والا شخص ہے اس کو لوگ اپنا امین بنائیں گے، اس کے پاس امان پہ رکھیں گے، اور جو امین ہوگا اس کو لوگ خائن سمجھیں گے، بھئی صدق الکذاب ویکذب الصادق، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ یکون امراء جبراء، جو مالدار ہوں گے وہ کنجوس ہوں گے اور ظالم ہوں گے، ووزراء فاسقۃ، اور جو وزیر ہوں گے وہ فاسق اور فجار ہوں گے، وامارۃ النساء، عورت اور خواتین کی امارت اور حکومت ہوگی، ان کے اشاروں پر فیصلے بدلے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا وَسَعُودُ الصِّبْيَانُ الْمَنَابِرَ، چھوٹے چھوٹے بچے سٹیجوں، ممبروں اور تخت پہ آ جائیں گے، جن کا ابھی شعور بھی کامل نہیں ہوا، جن کا ابھی سمجھ بھی بلاغت تک نہیں پہنچی ہے، وہ ممبروں، معراج، سٹیجوں اور ان چیزوں کے وہ وارث بن جائیں گے۔ دنیاوی سٹیج کن چیزوں سے سجے ہوئے ہیں ان کو ایک لمحہ کے لیے آپ سائڈ میں رکھیے۔ جو دینی سٹیج ہیں اور مذہبی سٹیج ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی نعت خوان ہے، یہ جی کیا پروفیسر صاحب ہے، یہ جی کیا ہے پیر صاحب، چھوٹا چھوٹا بچہ ہے پیر صاحب بنا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے خطیب بنا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بلکہ جو نابالغ اور بے ریش امرت لڑکا ہے اس کی نعت سننا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور وہ ایسے کپڑے پہن کے سج دھج کر اسٹیج میں بیٹھتا ہے، لوگوں کی اس کی نعت کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اس کے چہرے اور اس کے سین اور پوز کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ بلکہ میرے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خاتون کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں اس خاتون کے حوالے سے برے خیال ڈالتے ہیں، اور ایک نابالغ خوبصورت بے ریش لڑکا، اس کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ 10 شیطان ہیں وہ اسٹیج پہ آیا ہے تو اسٹیج میں کہاں برکت ہوگی؟ اس نعت سے کیسے آپ کو ثواب ملے گا؟ قبیلہ ہے وفد عبد القیس کا ایک وفد آیا میرے حضور کے پاس، مرد بڑے چھوٹے سب لوگوں پر وہ وفد مشتمل تھا، ایک گروہ تھا۔ جب وہ آیا اس میں ایک نابالغ چھوٹا بچہ تھا، ساروں کو سامنے بٹھایا، کہتے ہیں جی دل صاف ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے حضور نے اس نابالغ خوبصورت لڑکے کو سامنے بھی بٹھایا، آپ نے حکم فرمایا تو میرے پیچھے بیٹھ اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سامنے بیٹھ۔ علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے بالاتفاق تمام ائمہ کا یہ فقہی مسئلہ ہے، نابالغ بے ریش لڑکا خوبصورت، اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسے اجنبی لڑکی کا ہوتا ہے، جیسے اس کی طرف دیکھنے سے، لڑکی کی طرف دیکھنے سے اگر دل میں برا خیال پیدا ہوتا ہے تو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح ایسے لڑکے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ تو اس کو سٹیج پہ رکھ کے اس سے نعتیں سننا اور اس سے، یہ تو قیامت کی نشانی ہے جو میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایسے نعت خوان کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں بنسبت دوسرے نعت خوان کے۔ اللہ امت کو ایسی جو برائیوں سے محفوظ فرمایا جو بچے ہیں وہ اسٹیج اور ممبروں کے وارث بن جائیں گے۔ آگے حضور نے فرمایا ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے، اگر ان کے سامنے کوئی سچ اور حق کی بات کرے گا تو حق اور سچ کی بات کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ یستأثرون بفیعہم، جو قوم کا مال ہوگا، قوم کا قومی خزانہ ہوگا، وہ لوگ ان کو اپنی پراپرٹی سمجھیں گے، اور وَیَجْعَلُ فِی حُکْمِہِم، جب فیصلہ کریں گے تو ظلم ہی ظلم ہوگا، اور ایسی قوم اللہ مسلط کر دے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا جُثَّثُهُمْ جُثَّةُ النَّاسِ، جن کی شکل شکل تو انسانوں والی ہوگی، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّیَاطِین، لیکن ان کے دل شیطانوں والے ہوں گے۔ اللہ اس شخص سے پناہ عطا فرمائے جو دیکھیں تو انسان لگے لیکن جب واسطہ پڑے تو درندہ صرف سے بھی زیادہ صالح اس کا کردار ہو، ایسے لوگوں سے پناہ مانگا کریں۔ میرے حضور نے فرمایا خوفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعین اللسان، صحابہ فرماتے ہیں اکثر حضور ہمیں اس شخص سے ڈراتے تھے، خوف دلاتے تھے، اس سے بچ کے رہا کرو جو لعین اللسان ہے۔ کون سا؟ جو زبان کا اتنا چلاک اور تیز ہے، باتیں کرتا ہے تو ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔
لیکن اس کا باطن بڑا ظالم صفت ہوتا ہے، اس کا کردار بڑا درندہ صفت ہوتا ہے۔ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے۔ ایسے شخص سے حضور ہمیں اکثر کرایا کرتے تھے، اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بئس العبد یختلط بالدین، بہت برا ہے وہ شخص جو دین کے لباس میں مذہبی کارڈ کو یوز کرتے ہوئے امت کو نقصان دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا پیشانی پہ محراب پڑا ہوا ہے، چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے، سجدوں سے جو ہے اس کے شب و روز بھرے ہوئے ہیں، لوگ اس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے دیکھتے ہیں، مذہبی کاموں کو کہتے ہیں، کھانا کعبہ مدینہ شریف میں آتا جاتا ہے، عمرے کیے ہوئے ہیں، لیکن جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر خالی ہاتھ تو دور کی بات ہے، بندے کو اپنی جان بچانا مشکل پڑ جاتی ہے، نہ عزت بچتی ہے نہ مال بچتا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ وَيَلْبِسُونَ الْحَرِيرَ، ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ اچھے بھلے ایماندار نیک آدمی جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے حالات سے مجبور ہو کر سونا پہن لیتا ہے، ریشم کا لباس پہن لیتا ہے۔ اچھا بھلا مومن اور ایماندار بندہ کسی نہ کسی موقع پر وہ سونے کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے حضور نے ایک ہاتھ میں سونا لیا، دوسرے ہاتھ میں ریشم لیا، اور حضور نے فرمایا اللہ نے ان دونوں چیزوں کو میری امت کے مردوں پر حرام فرمایا ہے، سونے کو بھی اور ریشم کو بھی۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ یہ سارے کریں گے۔ وَيَتَحَاوَنُونَ بِالدِّمَاءِ، خون بڑا سستا ہو جائے گا، خون، لوگوں کا خون ایسے بہے گا جیسے پانی بہتا ہے۔ وَتُظْهَرُ الْخُمُورُ، شراب عام ہوگی۔ وَالْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں اور گانے عام ہو جائیں گے۔ وَتُشَارِكُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ، مرد کے ساتھ عورت بھی کمائے گی۔ پہلے ایک کماتا تھا، پورا خاندان جو ہے وہ فیملی پوری جو ہے اس کی ایک کمائی میں بنتی تھی۔ اب حضور فرماتے ہیں وقت آئے گا خاندان کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی بھی کمائے گی، لیکن خرچے پھر بھی نہیں پورے ہوئیں گے۔ حضور نے فرمایا اگلی نشانی وَيَتَغَنَّى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَّخِذُ الْقُرْآنَ مَضَامِينَ، قرآن پاک اور اس کی تلاوت کو گانے اور باجے اور اس کی طرز پر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اچھے اچھے قاری ہوتے ہیں، ماشاءاللہ صحیح تلفظ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر پیٹ جیب اور پیسے کی کمائی کے لیے، شہرت اور دولت کی ہوس میں وہ قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھتے ہیں، ایسے گانے اور ساز کے انداز میں کہ لوگ زیادہ جو لوگوں کے گانے اور موسیقی کے رسیہ ہیں، عادی بنے ہوئے ہیں، وہ اس لہجے کو سن کے زیادہ پیسے دیں اور وہ سنیں۔ حالانکہ حروف کی حفاظت بڑی کی جاتی ہے، بڑے بڑے تلفظ نکالے جاتے ہیں، بڑی بڑی قرآن کتاب کی گرامر جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تجوید پڑھی جاتی ہے، حروف کی حفاظت کی جاتی ہے، قرآن پاک کی حدود کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے۔ حافظ آپ کو ملے، جبکہ میرے حضور کے زمانے میں اس کا برعکس تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے چند ہزار بھی نہیں، چند ہزار بھی نہیں، سینکڑے، ایک دو سینکڑے تھے جو حافظ تھے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ لیکن میرے نبی کا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے قرآن کے کسی حکم اور حد کا جو ہے وہ مخالف اور اس نے توڑا ہو۔ سارے صحابہ قرآن پاک کے حروف کے حافظ نہیں تھے، لیکن حدود کے حافظ تھے۔ امت آج حروف کی حافظ تو بہت نظر آئیں گے، لیکن حدود کی حفاظت والا کوئی ایک ایک نظر آئے گا۔ فرمایا کہ یہ لوگ، علامہ اقبال نے فرمایا خار از معجوبی قرآن شدی، شکوہ ہے گردے سے سنجے دوران شدی۔ ذلیل تو اس لیے ہوا ہے کہ تو نے قرآن سے منہ موڑا ہے، اور تو شکوہ کرتا ہے کہ حالات نہیں تھی، حالات ٹھیک ہے، تو نہیں ٹھیک رہا۔ اور اب یہی قرآن پاک کو گانے باجے کی طرز پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ روش اتنی آگے بڑھ گئی کہ نعت خوانی میں بھی یہی جو ہے وہ لہجہ اختیار کیا گیا۔ نعت خوان منہ میں پان کر کے نعتیں پڑھ رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر گانوں کی کانٹ اور طرز پر پڑھ رہے ہیں، آگے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ آگے کہا جاتا ہے۔ بلکہ آج تو بات یہاں تک پہنچی ہے، طرز، لہجہ اور ان کا انداز کیا ہے،
وہ تو دور کی بات، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں پتا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو نہ سنانے والوں کو۔ مجھے ایک دوست نے نعت سنائی، ایک خاتون ہے جو نعت پڑھ رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے کتنا جہالت کے ساتھ وہ اس شعبے کو لیا گیا ہے، اور جہالت اس میں آ گئی ہے لوگوں کی وجہ سے۔ ایک نعت خان ہے جو خاتون ہے اور وہ نعت پڑھ رہی ہے، اور وہ نعت معروف پڑھ رہی ہے، ایک خواب سناوا میں مدینے جاواں، اور یہ وہ نعت پڑھ رہی جو مشہور نعت ہے خواب سناوا۔ اس میں آگے پڑھتے پڑھتے وہ کہتی ہے خواب کے اندر میں مدینے گئی، ایک حاجی لایا مجھے گھٹکے سینے۔ خاتون نعت پڑھ رہی ہے اور نعت پڑھتے پڑھتے کیا کہہ رہی ہے، ایک خواب سناوا میں مدینے جاواں، ایک حاجی لایا مجھے گھٹکے سینے۔ اگے جو بیٹھے گے تو سبحان اللہ پیسے ڈالا۔ بعد میں اس کی تصحیح کی گئی اور اس کی اصلاح کی گئی، اللہ اس پر رحم کرے، اس نے اصلاح کو قبول کیا کہ تو حاجی کی بجائے حاجر کہہ دے، ایک حاجر لایا میں نے ووٹ کے دی۔ منہ میں کیا آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں کچھ نہیں پتا ہے، اور بارگاہ کیسی ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب گانے کی طرف پر آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لفظ تو حضور کی بارگاہ کی طرف بھیج رہے ہیں، لیکن ذہن کدھر ہے؟ ذہن گانے کی طرف ہے، دماغ اور تصور گانے کی طرف ہے، اور مخاطب آپ حضور پہ ہیں۔ اللہ ایسے طرز اور بول سے ہم سب کی مدد فرمائے۔ آگے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيُبَاعُ الْحِكَمْ، فیصلے بیچے جائیں گے اور ججمنٹ جو ہے اس کے پیسے لگیں گے اور اس کو بیچا جائے گا۔ ایک دلچسپ عربی کی تاریخ کی بات میرے ذہن میں آئی۔ ایک شخص کا کتا فوت ہو گیا اور اس نے اپنے کتے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، تو مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ ایک غلیظ اور ناپاک جسم کو، کتے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا یہ تو توہین ہے۔ لوگ سارے کیس لے کے قاضی کے پاس آئے اور قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا، تو قاضی نے آرڈر جاری کیا کہ اس شخص کو پیش کیا جائے جس نے اتنا گھنونا اقدام کیا ہے۔ جب اس شخص کو پیش کیا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تو وہ آگے سے کہنے لگا کتے نے فوت ہوتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ فلاں قبرستان میں مجھے دفن کر۔ تو قاضی کہنے لگا ایک تو تم نے اتنا گھنونا اقدام کیا ہے اور اوپر سے تم مذاق کر رہا ہے، مسلمانوں کے قبرستان کی توہین کی ہے اور اوپر سے تم مذاق کر رہا ہے۔ اس کو ڈانٹا اور اس کو لگا کہ آپ میرے خلاف ججمنٹ آئی اور میں تو گیا۔ فوراً اس نے اپنا پینترا بدلا اور قاضی کے پاس پروف کے طور پہ رکھا۔ کہنے لگا جی سر جی جب کتا فوت ہو رہا تھا تو اس نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد قاضی صاحب کو 1000 دینار قاضی کو دے دینا، یہ اس نے وصیت کی تھی، اور وصیت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو قاضی نے فوراً ججمنٹ چینج کی، کہنے لگا رحم اللہ القلب الفقیر، اللہ اس بے مثال کتے پر رحم فرمائے۔ کیسی وصیت کر دی؟ لوگ حیران جو وہاں روم میں کھڑے تھے، تو جب لوگوں کے چہروں پر حیرانگی قاضی نے دیکھی تو اس نے لوگوں کی حیرانگی کو ختم کرنے کے لیے کہنے لگا لا تعجب، کیوں تعجب کرتے ہو؟ میں نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے اس کتے کے اس کیس کے بارے میں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ تو اصحاب کہف کے کتے کی نسل میں سے ہے۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ میرے حضور نے فرمایا یباع الحکم، فیصلے بیچے جائیں گے، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یظہر قراء عبادت مبتلاء بینہم، ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہوگی کہ جو اس وقت کے عالم اور علماء اور فضلاء ہوں گے ان کی عبادت صرف یہ ہوگی، ان کا مذہب صرف یہ ہوگا التلاعب بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا۔ 4 گھنٹے کی تحقیق اور کانفرنس کی جا رہی ہے، بیان کیا جا رہا ہے دوسرے کے خلاف، گالم گلوچ لڑائی جھگڑا، محبت کی بجائے نفرت دلوں میں جو ہے اس کا بیج بویا جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی مباحات اور مستحبات پر اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ قتل ہو جاتے ہیں۔
یہ ریسنٹلی قربانی والی عید گزری ہے، ایک مسجد میں صرف اس بات پر جھگڑا ہوا کہ کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں، 2 بندے قتل ہو گئے، 2 بندے قتل ہو گئے صرف اس جھگڑے پر۔ یہ سارے قربان عبادت میں تلاوت ہو گئے، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی۔ اللہ ہم سب کو صحیح اور علماء ربانی اور علماء حق اس کا سایہ نصیب فرمائے، اور ان کی خدمت اور ان کے علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمایا، ان اقوام یسمون اللہ تعالی، ایک وقت آئے گا لوگ اللہ کی مذمت کریں گے، لوگ اللہ کی مذمت کریں گے، وَمُذَمَّتُهُمْ إِيَّاهُ يَشْكُوهُ، اور اللہ کی مذمت کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مذمت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خرید و فروخت کے وقت بازار کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کریں گے، اور بازار میں اللہ کے شکوے کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جب سارا دن بازار میں وہ خرید و فروخت کریں گے اور شام کو دکان اور بازار آف کرنے کی بات آئے گی تو ان سے کوئی پوچھے گا ہاں جی سناؤ آج دن کیسا رہا، کیسی کمائی ہوئی، کیسا رزق نصیب ہوا، تو ان کی زبان پر شکوہ ہوگا، اللہ کا شکایت ہوگی اللہ کی، کہتے ہیں کوئی کسٹمر نہیں آیا، گاہکی کوئی نہیں آیا، روزی کوئی نہیں ملی، کوئی شاید بکی نہیں ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے، روٹی کہاں سے کھائیں گے، کہاں کیا کریں گے۔ اللہ کو رزاق مانتے ہیں پھر بھی اس کے شکوے کرتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو لقمہ اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا ہے وہ لقمہ آپ کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے، دوسرا کوئی بھی اس لقمے تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس طرح کر کے اللہ کی مذمت کرتے ہیں۔ ویسے انسان کا مزاج اور انسان کی طبیعت کیسی ہے کہ کمانے کے لیے اپنی صحت جیسی نعمت کو بھی کھو بیٹھتا ہے، اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے دولت کو کھو بیٹھتا ہے، مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنے حال کو ضائع کر دیتا ہے، اور پھر جب مستقبل آتا ہے تو پھر ماضی کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے، زندہ ایسے رہتا ہے، زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ اگر چاہتے ہو، میں تمام بھائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اگر چاہتے ہو اللہ کہ آپ کی زندگی مال جان کی حفاظت ہو تو پھر اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ اگر تمہاری حفاظت تمہیں معبود ہے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے